اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے 56 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الواقعہ جس کے پہلے 2 رکوعوں میں تفصیل سے آخرت کے حالات بیان کیے گئے کہ پہلی بات بتائی کہ قیامت کا وقوع ایک یقینی امر ہے، اور جب قیامت واقع ہوگی تو پورا یہ نظام درم برم ہو جائے گا، اور یہ کہ لوگ 3 قسموں میں منقسم ہو جائیں گے، 2 کامیاب اور 1 ناکام۔ کامیاب لوگوں میں نمبر 1 سابقین ہیں، جو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، یہ مقرب ترین لوگ ہیں۔ پہلے اللہ نے ان کی جنت اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے اصحاب الیمین ہیں، یہ بھی کامیاب لوگ ہیں جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن یہ درجے اور مقام کے لحاظ سے سابقین سے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پھر ان کی جنت اور نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سابقین کی تعداد پہلے لوگوں میں تو زیادہ ہوگی، پچھلے لوگوں میں ان کی تعداد کم ہوگی، چاہے ساری انسانیت کی بات ہو یا اس امت کی بات ہو۔ تو اصحاب الیمین جو ہیں کامیاب لوگ دائیں ہاتھ والے، وہ پہلی لوگوں میں بھی ان کی بڑی تعداد ہوگی اور پچھلے لوگوں میں بھی ان کی بڑی تعداد ہوگی۔ اب تیسرے گروپ کا ذکر ہے، اور یہ ہیں اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے، یعنی ان کو ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والوں کا نامہ عمل سامنے سے اڑتا ہوا آئے گا، کوئی فرشتے ہاتھوں میں نہیں پکڑائیں گے، اڑا دیں گے ہر شخص کے نامہ عمل کو، وہ سیدھا اس کے آدمی کے پاس آئے گا۔ تو سامنے سے آ رہا ہے تو وہیں سے کامیابی کی نشانی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور اگر پیچھے کی طرف سے آیا تو وہ بائیں ہاتھ میں آئے گا، یہ ناکامی ہے۔ آگے 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ ہے، اس میں بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی کے مارے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو جناب میرا نامہ عمل پڑھ لو، میرے مارک دیکھ لو، خوشی کے مارے کہے گا۔ اور جن کو بائیں ہاتھ سے ملے گا وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے عمل نامہ دیا ہی نہ جاتا، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ کیا میرا حساب ہے۔ تو بہرحال اس کا آنا ہی کامیابی ناکامی کی نشانی ہے۔ تو بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال، کیا ہی بد نصیب ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی کیا ہی ان کی حرمان نصیبی ہے جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس لیے کہ یہ ناکامی کی نشانی ہے۔
اور ناکامی کی صورت اب یہ ہے کہ فی سموم و حمیم، یہ لوگ گرم لو میں ہوں گے۔ حمیم یعنی سموم کہتے ہیں ایسی گرم ہوا جو آدمی کو جھلسا کر رکھ دے، جھلسا کے رکھ دے، سموم۔ اور حمیم کا معنی ہے گرم پانی، یعنی یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی گرم ہواؤں میں جائیں گے، اور پینے کے لیے وہیں کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، جی، اور یہ سائے میں ہوں گے۔ سائے سے مراد یہ جہنم کے دھوئیں کا سایہ، اور وہاں کیا سایہ ہوگا؟ تو ظلٍ یعنی جہنم سے بھڑکنے سے جو دھواں ہوگا، اس دھوئیں کے سائے میں، من یحموم سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ سایہ عام طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اس میں جاتے ہیں، پر یہ سایہ برائے نام سایہ ہوگا، یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس کے نیچے جا کر ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا لا باردن، یہ گرم ہوگا، اور لا باردن ٹھنڈا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہیں یہ کوئی عزت کا باعث ہوگا، کوئی فرحت کا باعث ہوگا، خوشی کا باعث ہوگا، نہیں۔ یعنی جیسے دنیا میں سایہ اچھا ہوتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اس کے نیچے گرمی سے بچنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو فرحت نصیب ہوتی ہے، پر جہنم کے دھوئیں کا جو سایہ ہے یہ لا بارد، نہ تو ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، نہ فرحت بخش ہوگا، جی۔ اور اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں بھی آئیں گی آگے چل کر۔ تو یہ تو پہلے دھواں ہوگا، دھوئیں سے گزر کے پھر خود جہنم کی آگ وغیرہ بھی ہوگی۔ تو پہلا مرحلہ ہی ایسا ہے کہ یہ ان لوگوں کو یعنی گرم جہنم کی ہواؤں سے گزرنا ہوگا، اور حمیم، جب وہ پیاس لگے گی تو پینے کے لیے بھی سایہ بھی گرم، پینے کے لیے بھی گرم پانی۔ یا اللہ، پھر یہ سزا ان کو کیوں ملے گی، اتنی شدید سزا؟ جی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی وجہ بتاتے ہیں، سزا ان کو یہ کیوں ملے گی۔ ہمارے نزدیک جرائم کے لحاظ سے قانون بنتے ہیں، سزائیں طے ہوتی ہیں، یعنی اسمبلیاں جہاں پر جمہوری نظام ہے، اور کنگڈم جہاں ہے تو وہاں بادشاہ خود قانون بناتا ہے، یہاں اسمبلیاں بناتی ہیں، نمائندے بناتے ہیں۔ تو جرائم کی نوعیت دیکھ کر اس کی سزا مقرر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرائم کی نوعیت کچھ اور ہے، اور سزائیں بھی آپ کو لگ رہی ہیں نا کیسی ہیں، ان سزاؤں کا تصور دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں، کل اگلے دن لور مسجد میں بھی درس ہو رہا تھا، تو وہاں بھی ایسی سزاؤں کا ذکر آیا، تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ میاں آگ میں بھی ڈالیں گے؟ یعنی دنیا میں کوئی کسی کو، کوئی ماں، کوئی باپ جیسے بھی اولاد ہو اس کو جلاتے نہیں ہیں، آگ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ کیا اللہ تو یعنی بڑے ہی ارحم الراحمین ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی اصل میں جرائم کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہی سوال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے بھی کیا تھا، غالباً یہ حج کا موقع تھا یا کسی جنگ میں۔ تو ایک عورت جو ہے نا وہ بچے کو اٹھا کر لائی، اس کا بچہ تھا، حضور سے کہنے لگی کہ حضور میں کسی قیمت پر بھی اس بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، کسی قیمت پر بھی، اور اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، کیا وہ سزا دیں گے آگ والی؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک تیری بات صحیح ہے، کوئی ماں باپ جتنا بھی برا ہو، یعنی جو انسانیت سے گزر جائیں وہ تو ذبح بھی کر لیتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس میں انسانیت کی رمق بھی ہو
وہ ایسی سزا نہیں دے گا کہ اپنے اولاد کو قتل کر دے یا آگ میں جلا دے۔ ہم نے کہا کہ بالکل تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن اللہ جب سزا دے گا تو پھر اس سزا کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ وہ جرم بھی کوئی ایسا ہی ہوگا کہ جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ آگ میں جھونک رہا ہے، اور آگ بھی دنیا کی نہیں، اس سے 70 گنا سخت، جس کا سایہ بھی آگ ہے، جس کا دھواں بھی آگ ہے جی، تو وہ اس جرم کو بھی دیکھو نا وہ کتنا سخت ہوگا۔ وہ جرم جس کی اتنی شدید ترین سزا اللہ نے رکھی ہے کہ ایسا آدمی کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہی اس کو یہ سزا ملے گی، تو جرم بھی کوئی سخت ہوگا۔ ہمارے آپ کے نزدیک تو وہ جرم جرم ہی نہیں ہے، یعنی کفر کرنا کہتے ہیں کرنے دو، شرک کرنا ہم کہتے ہیں کرنے دو جی، اللہ کے لیے اولاد کی بات کوئی کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ہمارا معاملہ تو جرائم ہیں، اس کے لیے قانون بھی ہے۔ اللہ کی عزت کے لیے کوئی دنیا میں قانون ہے بتائیے؟ کسی بھی ملک میں کوئی اللہ کی گستاخی کرے جی، اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کو نہ مانے یا اس کے ساتھ پارٹنر مانگے یا اس کی اولاد مانے، تو کوئی دنیا میں قانون ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے ہمارے سارے ہیں، قتل کی سزا بھی دیں گے جی، دائمی قید کی سزا بھی دیں گے، قید با مشقت کی سزا بھی دیں گے، جرمانے بھی کریں گے، سب کچھ، پر اللہ کے لیے نہیں۔ جبکہ سب سے پہلا قانون تو اللہ کے لیے بننا چاہیے کہ جس نے تمہیں بھائی پیدا کیا، جس نے ساری کائنات پیدا کی، جس نے سب کچھ تمہیں دیا، اس کے لیے آپ کی قانون کی کتاب میں کچھ بھی نہیں۔ اور تمہارا کنگ، تمہارا صدر جی، وہ کچھ کرے تو اس کے لیے کئی قانون ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اللہ اپنی پوزیشن کے مطابق سزا دے گا جی، آپ کو یہ کچھ نہیں لگ رہا، آپ کی قانون کی کتاب میں کوئی اس کے لیے قانون نہیں، مگر اصل قانون تو یہی ہے۔ تو جو اللہ کی بے حرمتی کرے، اس کے مقام کو نہ سمجھے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اس کی سزا تو ہے ہی یہی۔ اور اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، بے انصافی بھی نہیں کہ جرم چھوٹا تھا سزا بڑی دے دی۔ آپ کے ہاں تو ایسا ہو جاتا ہے، جرم معمولی ہے سزا بڑی دے دیتے ہیں، نپی تلی چیز آپ کے پاس تو نہیں۔ اللہ کے ہاں تو نپی تلی چیز ہے، یہ جرم ہے، یہ اس کی سزا بالکل برابر ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جرم کتنا بڑا ہے، لیکن ہماری کتاب میں وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کا حق بہت بڑا ہے، اور جو اس کا حق پامال کرے گا اس کی سزا بھی دائمی جہنم ہے جی، اور یہ بالکل انصاف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سزا کیوں ملے گی، یہ سنیے کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ جہنم میں جانے والے اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں کیا تھے؟ مترفین، یہ مترف تھے، خوشحال زندگی گزارنے والے، پرتعیش لگژری زندگی گزارنے والے تھے۔ انہوں نے کوئی زندگی میں اتار دیکھا ہی نہیں، تو انہوں نے یہ مترف تھے، یعنی بڑے پرتعیش قسم کے لوگ تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندگی کے لیول 3 ہیں، اسلام نے 2 کو پسند نہیں کیا، 1 کو پسند کیا ہے۔ ایک ہائی لیول ہے، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا، ایک لو ہے بالکل، اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جو درمیان کا لیول ہے وہ اسلام کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ہائی لیول تو وہ ہے کہ اعلیٰ ترین گھر ہو، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ ترین گھر، اور فرنیچر سے اور ساز و سامان سے وہ بھرپور لدا ہوا ہو، ٹھیک ہے،
بہترین سواریاں ہوں، سواری ہی نہیں سواریاں ہوں جی، ہر نیا ماڈل، ہر نئے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے جی، اعلیٰ ترین، نوکر چاکروں کا ایک لشکر ہونا چاہیے جی، اور اسی طرح مجلس ہمیشہ بھرپور رہنی چاہیے، دوست آئیں احباب آئیں، گپ شپ ہو، اور کھانے پینے میں بھی آزادی ہو، ہر وقت جو نہیں کچن اور حلال حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں ہو۔ ایک تو یہ لیول ہے زندگی کا۔ پچھلے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، قیصر کسریٰ، ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی، اور زندگی کو اس لیول پہ قائم دائم رکھنے کے لیے وہ پبلک پہ ظلم کرتے تھے، بھاری بھرکم ٹیکس جی، اور ان کو اتنا وقت کام کرنا پڑتا تھا کہ وہ بیچارے کچھ اپنے برے بھلے کے لیے سوچنے کا ان کو موقع ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا کام کیا کہ واپس آئے تو دھڑام سے سو گئے، صبح اٹھے تو پھر کام پہ، کام ہی کام، اپنے برے بھلے پہ سوچنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، تو وہ آخرت یا دنیا کو کیا سوچتے ہیں؟ تو جانوروں کی طرح یعنی ان سے یہ لوگ کام لیتے تھے، اور ساری آمدنی ان کے پاس ہی ہوتی تھی، اس کو بہتر خرچ کرتے تھے دوست احباب پہ جس پہ چاہتے۔ آج کل کے عمرا بھی، اس زمانے کے شہنشاہ، آج کل کے جو حکمران عمرا ہیں، ان کی زندگی بھی ایسی تعیش والی ہے، منہ بلند بالا ان کا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، ہونے تو ان کی کیا پرواہ ہے۔ تو اس زمانے کے بادشاہ، آج کے بھی عمرا، یہ اس طبقے کے لوگ ہیں۔ دوسرا ہے لو لیول زندگی کا، جس کو کہتے ہیں تقشف، یعنی جان بوجھ کے اپنی زندگی کو خراب کرنا، اس کو معیار پہ لانے کی کوشش نہ کرنا، ننگا بدن رہنا جی، جوتے نہیں پہن رہے، سر خالی ہے، بدن پھٹا ہوا، کھانے کے لیے کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے نہیں، جیسا کہ سادھو لوگ، کئی مذاہب ہیں نا، ہاں جی، کہ جان بوجھ کے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، کہتا ہے یہ بڑا اونچا معیار ہے اللہ کے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ ان سے کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے زینت کا، خوشنمائی کا وہ ساز و سامان جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، وہ ان بندوں پہ کس نے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پاکیزہ کھانے کس نے حرام کیے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا، کہہ دیجئے یہ ساری چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں صرف مومنوں کی ہوں گی، دوسروں کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ تو دنیا میں یہ نعمتیں مومن کے لیے ہیں، کافر مومنوں کے طفیل کھا رہا ہے، ہیں مومنوں کے لیے، آخرت میں ان کو طفیلی نہیں بننے دیا جائے گا، صرف مومنوں کو ملیں گی۔ تو جان بوجھ کے زیب و زینت کو چھوڑ دینا، کھانے کو چھوڑ دینا، بھائی کھاؤ، حلال کماؤ، اچھا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک۔ تو تقشف کی زندگی اسلام، گداگری کی، بھیک مانگنے کی زندگی پسند نہیں کرتا، محنت پہ ابھارتا ہے، محنت کرو، خود کھاؤ، خود فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو فائدہ دو، بس، لیکن اس معیار پہ بھی نہیں جاؤ جہاں جا کے انسان سب کچھ سے غافل ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ بھی نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، او کما قال، اللہ کے بندے ناز و نعمت والے نہیں ہوتے کہ ہر وقت وہ نعمتوں ہی میں پڑے جائیں، وہی ان کا مطمع نظر ہو، اسی پہ نظر ہو، وہیں تک، ٹھیک ہے، نعمتوں کو استعمال کریں لیکن آخرت کی تیاری کریں، انصاف کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اب بیچ کی زندگی یہ ہے کہ نہ اس لیول پہ جاؤ گھٹیا بالکل،
بھکاری بننا اور نہ اس لیول پہ جاؤ، درمیان میں کہ رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے، بس اپنی فیملی کے مطابق ایک گھر چاہیے، اس کو اتنا عالی شان بنانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اسی میں کھو جائیں، اور جھوپڑی میں باہر ننگے جگہ میں رہنا یہ بھی نہیں، ایک مکان چاہیے۔ کھانے کے لیے بلند و بالا ڈشوں کی ضرورت نہیں ہے، بس وقت پہ جو مناسب کھانا مل جائے کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پہننے کے لیے ہائی کلاس کی لباس کی ضرورت نہیں کہ وہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر نہیں، جو لباس مل جائے، اچھا ملے تو وہ پہن لیں، معمولی ملے تو وہ پہن لیں، عمدہ کھانا ملے وہ کھا لیں، شکر کریں، کم ملے وہ کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے باقی ساری چیزیں یہ درمیانہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ مترف لوگ ہوں گے جن کا مقصد زندگی ہی اس معیار پہ رہنا ہے، وہ اسی کو زندگی سمجھتے ہیں جی۔ تو فرمایا پہلا جرم تو یہ ہے کہ ایسی زندگی میں پڑھ کے انہوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا، تو یہ سزا آج اسی زندگی کے مطابق ان کو مل رہی ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ دوسری بات، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہی لوگ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر۔ اصرار کہتے ہیں نا بار بار کرنا، ایک تو نہیں کبھی گناہ ہو گیا توبہ کر لی، بار 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 بار، اور معمولی گناہ نہیں، حنس کہتے ہیں گناہ کو عظیم کرنا، بہت بڑا گناہ۔ تو ایک طرف اعلیٰ ترین زندگی، دوسری طرف سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ تو گناہوں کی بھی کیٹیگری ہے نا، چھوٹے بڑے ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، پھر صغیرہ میں بھی کمی بیشی ہے، کبیرہ میں بھی کمی بیشی ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے حنث عظیم، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا ہے۔ یہ چل رہا فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو بہت سارے ہیں لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ تو حنث عظیم کا معنی یہاں کیا ہے؟ کفر اور شرک، کیونکہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے اور پکارے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو پکارے، اس کے برابر ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر وہ بتائے، فرمایا اس کے بعد کون سا ہوگا، پھر ترتیب سے نا، لیکن سب سے بڑا قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہ یہ لوگ شرک پہ اصرار کرتے تھے، کبھی شرک چھوڑا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں۔ دو باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ ان کی زندگی عیاشی کی تھی، دوسرا یہ کہ یہ مشرک تھے، تیسری بات وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے تھے، برملا کہتے تھے، ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، علی الاعلان کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہی رہ جائیں گے، وہ بھی بھربھری، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ باس بعد الموت کے بھی منکر تھے، کہتے یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جب انبیاء کرام کہتے ہیں باس بعد الموت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو کہتے ہیں کیا ایسا بھی ہوگا؟ پھر آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے باپ دادا جو مرے ہیں صدیوں پہلے وہ بھی؟ تو ایسا ہوتا تو آج تک کوئی واپس آیا ہوتا؟
تو ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا مر کے، اس لیے مر کے دوبارہ پیدا ہونا نہیں، حساب کتاب بھی نہیں، لہذا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہتے ہیں یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہیں پیدا ہوتے ہیں، مرتے ختم ہو جاتا ہے، آگے اور کچھ نہیں۔ یہ 3 سبب اس سزا کے اللہ نے بتائے کہ جہنم کے سخت ترین سزا ان کو کن گناہوں پہ ہوگی؟ یہ 3، ایک عیاشیانہ، عیاشوں والی زندگی، کیونکہ انسان کو غافل کر دیتی سب سے، دوسری شرک، تیسرا آخرت کا انکار۔ اب دیکھیے، میں نے کہا نا ہماری قانون کی کتابوں میں یہ کوئی جرم نہیں ہے، ان کی کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ قانون بنانے والے خود ہی تو اس جرم کے مجرم ہیں، وہ کیسا قانون بنائیں گے؟ وہ خود اس جرم کے مجرم ہیں، عیاش ہیں خود جی، اور بہت جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور بعض تو سرے سے انکار کرتے ہیں آخرت کا، کچھ اگر اقرار کرتے بھی ہیں تو ان کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ صرف زبانی اقرار ہے۔ اگر اقرار اگر صحیح ہے تو اس کے لیے تیاری بھی تو کرو نا کم از کم۔ تو جو قانون بنانے والے ان جرائم کے مجرم ہوں، وہ کیسا قانون بنائیں گے اللہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قل فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاولین والآخرین، تم ہی نہیں جو پہلے گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، والآخرین، اور آخری انسان تک جو قیامت تک دنیا میں آئے گا، لمجموعون، یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بیک وقت اٹھایا جائے گا، ترتیب کے بغیر اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا اور اکٹھا کیا جائے گا، الی یوم میقات یوم معلوم، ایک معلوم مقررہ دن پر جو قیامت کا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے جو پہلے مر گئے وہ دوبارہ پھر دنیا میں زندہ ہوں۔ اب دنیا ختم ہوگی تو یہ سارے ایک ہی وقت اٹھیں گے اور حساب کتاب ہونے کے بعد دوسری دنیا میں منتقل ہوں گے، جو جنت یا دوزخ ہے۔ اس دنیا میں تو ہم نے لانے کا قانون ہی نہیں بنایا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ جو پہلے مرے وہ کیوں نہیں آئے؟ وہاں تو آنا ہے ہی نہیں ہے، دوسرے جہان میں جانا ہے، اور اس کے لیے قیامت ہوگی، اس کے لیے سب کو اکٹھا اٹھائیں گے، حساب کتاب کے بعد اور بھیج دیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم ایک گمراہ اور حق کو جھٹلانے والے لوگوں، ایک گمراہ لوگوں اور حق کو جھٹلانے والے لوگوں، یہی نہیں جو تمہیں 2-4 باتیں بتائی ہیں کہ جہنم کے دھوئیں کے سائے میں ہوگے، پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، لو والی زندگی، اتنی ہی بات نہیں، اور سنیے، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، پیو گے کھولتا ہوا پانی، کھاؤ گے زقوم کے درخت، اس کو اردو میں تھور کہتے ہیں، بڑے بڑے موٹے پت، ان پہ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا، وہ پودا سا ہوتا ہے اور انتہائی کڑوا۔ لیکن دنیا کا زقوم تو زقوم ہی کیا ہے، یہ تو ایک باقاعدہ درخت ہوگا زقوم کا جو جہنم کے اندر پیدا ہوگا، اور پورے جہنم میں اس کی یعنی اس کے پتے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اسی پر مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جہنم جہاں لوگ اور پتھر جلیں گے، کہتے ہیں وہاں درخت بھی پیدا ہوگا، زقوم کا درخت بھی پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں کیا آگ میں بھی کبھی درخت پیدا ہوئے ہیں؟ تو کہتے تھے دیکھیں یہ کیسی ایسی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آگ میں درخت کا پیدا ہونا ناممکن نہیں۔ اگر آپ کے میرے لیے ناممکن ہے تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ آگ میں درخت کو جلا سکتا ہے، تو آگ کو اس کے لیے، درخت کے لیے پانی کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، اسی آگ میں وہ
پھلے گا پھولے گا۔ دنیا میں نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو آگ نظر آئی، آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلی تھی، لیکن وہ ناری تجلی تھی یا نوری تجلی تھی، وہ ایک درخت کے اندر سے وہ اس کی یعنی شعلہ نکل رہے تھے، اور جوں جوں شعلہ نکلتا توں وہ زیادہ سرسبز اور شاداب ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی بھی بوٹیاں دنیا میں ہیں جو آگ سے جلتی نہیں، بلکہ آگ سے ان کو تازگی ملتی ہے۔ اس کے نیچے مٹی نہیں رکھتے، نیچے دیا رکھتے ہیں، اس کی جڑوں کو جوں جوں تپش پہنچتی ہے جوں جوں وہ سرسبز ہوتا ہے۔ ایسے بھی تو اللہ کی قدرت کے تو بڑے بڑے نمونے ہیں دنیا میں، کیا سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ تو خیر وہ زقوم جہنم کے اندر سے ہی درخت پیدا ہوگا، اور اس کو اور اس دنیا کے زقوم کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ وہ کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، اور کوئی کھانا نہیں۔ جب شدت کی بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو زقوم ہی دیا جائے گا۔ دوسرے کا میں کہ وہ تو کڑوا بھی ہے، کانٹے دار بھی ہے، وہ گلے سے اترے گا بھی نہیں، پھنس جائے گا۔ پھر پانی مانگیں گے تو پانی وہی کھولتا ہوا دیا جائے گا جس کا چند قطرے اندر جانے سے اندر کا پورا نظام نکل جائے گا۔ یہ ہے ان کا یعنی کھانا پینا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر زقوم پر پئیں گے یہ کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، وہ پینے کے قابل کہاں ہوگا، لیکن پیاس بھی اتنی شدید ہوگی کہ وہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، پیاسے اونٹ کی طرح۔ اونٹ اللہ نے ایسا جانور پیدا کیا ہے جو ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، اور ریگستانی علاقوں میں زیادہ پالا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے بڑے مشکیزیں رکھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ان مشکیزوں کو بھر لے تو ہفتہ بھر کے لیے وہ کافی ہوتا وہ پانی۔ تو صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا، تو عربوں میں 5ویں دن ان کو گھاٹ پہ لے جایا کرتے تھے، یعنی 5 دن گزرنے کے بعد پانی کے اوپر لے جاتے، وہ پھر اتنا پانی پی لیتے کہ 5 دن 6 دن اور ان کو ضرورت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے بھی اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے، ایک دفعہ اس کو بھر لیں 5-6 دن کو کھانا نہ ملے تو پرواہ نہیں، صحرا میں چلتے رہتے ہیں۔ یعنی اندر جو کھانا اسٹاک کرتے ہیں نا، اس کو بھی جب بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ منہ ہلاتے رہتے ہیں۔ تو کیوں؟ وہ اندر جو اسٹاک ہے اسی سے گولا بنا کر منہ میں لا کر اس کو چباتے ہیں، پہلی مرتبہ چبائے بغیر پھر اس کو آہستہ آہستہ چباتے آہستہ۔ یہ دوسرے جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اونٹ میں یہ چیز زیادہ ہے۔ تو جب 5 دن کے بعد پیٹ خالی ہوگا تو وہ جب اونٹ پانی پہ منہ رکھتا ہے نا، پھر رکھا ہی رکھتا ہے، رکھا ہی رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور دوسرا یہ کہ ہیم ایک بیماری کا نام ہے، اونٹوں میں ہوتی ہے، آدمیوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو استسقاء کہتے ہیں عربی میں، پیاس کی بیماری، کہ جتنا پانی پیے پیاس اور بڑھتی ہے، جتنا پانی پیو پیاس اور بڑھتی ہے۔ اس طرح اونٹوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ پانی پیتے جاؤ پیتے جاؤ پیتے جاؤ، پیاس ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا اونٹ جس کو یہ بیماری بھی ہو کہ سیراب ہی نہیں ہوتا، وہ جب منہ رکھتا ہے کنویں میں تو اٹھاتے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ شاربون شرب الہیم، اس پیاسے یا پیاس کے مریض اونٹ کی طرح پھر اس کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، وہ پی بھی نہیں سکیں گے، پی بھی نہیں سکیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی تواضع ہے۔ نزل کہتے ہیں نا، مہمان کی مہمان نوازی جو کرتے ہیں، پرتکلف کھانا جو بناتے ہیں، اس کو اصل میں کہتے ہیں نزل، مہمان نوازی۔ تو یہ کیا مہمان نوازی ہے؟ تو سزا ہے، یہ تحکم کے طور پر اس کو مہمان نوازی کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کی تواضع اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو پھر یہی ہے۔
جنتیوں کے لیے بھی اللہ نے نزل کا لفظ بولا ہے کہ یہ جنت ان کے لیے مہمان نوازی ہے، لیکن وہ حقیقت میں مہمان نوازی ہے۔ ان کے لیے جہنم کو مہمان نوازی کہا، یہ تحکم ہے۔ تحکم کا مطلب یہی ہے کہ ایک مزاج ہے کہ میاں تمہارے لیے ہمارے پاس اگر کوئی مہمان نوازی ہے، کوئی تواضع کی چیز ہے تو وہ یہی ہے، ھذا نزلہم، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ اصحاب الشمال کی کچھ سزا کا اللہ نے ذکر کیا، اور جن گناہوں پہ سزا ہوگی اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ 3 چیزیں ذکر ہوئی۔ اب حق تعالی شانہ کچھ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں پھر کہ اتنے دلائل قدرت کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ہماری عظمت نہیں پہچانتے، تو پھر یہ سزا کے مستحق تو ہیں۔ نحن خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، تم بتاؤ کسی اور نے تمہیں پیدا کیا؟ یعنی دنیا والوں سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا، تو بڑے سے بڑا کافر بھی کہے گا کہ اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، منکر خدا ہیں، ان کی بات نہیں، لیکن جو کسی درجے میں اللہ کو مانتے ہیں، مشرک بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، خالق صرف اللہ ہے، کوئی خالق نہیں۔ تو ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم ہماری باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، مرحلہ وار کیسے ہوئی۔ وہ یوں ہوئی کہ افرأیتم ما تمنون، کیا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو مادہ منویہ تم ٹپکاتے ہو، یعنی جس قطرے سے پانی سے آدمی بنتا ہے، انسان بنتا ہے، تمہارا تو بس اتنا کام ہے کہ وہ میاں بیوی ملتے ہیں اور تم ایک قطرہ ٹپکا دیتے ہو رحم میں، بس ختم ہو گیا، تمہارا تو اتنی کام ہے۔ آگے اس قطرے سے انسان بنانا یہ کس کا کام ہے؟ افرے تم یہ تو بتاؤ، ما تمنون، وہ جو تم پانی کا قطرہ رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، پھر آگے رحم میں تم اس کو بناتے رہتے ہو، اس کو جو ہر 40 دن کے بعد اس میں ہم انقلاب لاتے ہیں، جی 40 دن کے بعد اس کو مضغہ بنانا، اس کو علقہ بناتے ہیں، پھر مضغہ بناتے ہیں، پھر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر آخری مرحلہ میں اس کے اندر ایک روح پھونکتے ہیں، وہ جیتا جاگتا زندہ انسان ہوتا ہے۔ یہ کام وہاں تم کرتے ہو؟ تمہارا تو ایک کام تھا، اپنی خواہش کی تکمیل کی اور ہٹ گئے بس۔ ام نحن الخالقون، یا وہاں ہم اس کو پیدا کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات اس کے سوال کا جواب کیا ہے؟ اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ سارا کام پھر کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، جس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک پانی کی بوند سے، تو ایسے ہی ہم نے تمہارے درمیان موت کا بھی اندازہ کیا ہوا ہے، کہ جیسے ہم بناتے ہیں وہیں پر موت کا فیصلہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتنی زندگی دنیا میں گزارے گا، کہاں کہاں پھرے گا، کتنا کتنا کمائے گا، کھائے گا، کہاں مرے گا، کس سبب سے مرے گا، بخار سے مرے گا، ہارٹ فیل ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے، اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے۔ جی تو ہم نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کیا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز نہیں اس بات سے کہ ہم کچھ کرنا چاہیں اور کوئی روک دے، آپ نہیں کر سکتے، ہم اپنے فیصلوں پر قادر ہیں، ہم کسی طاقت کے سامنے عاجز نہیں کہ ہمارے فیصلے کو وہ بدلے، ہم عاجز نہیں۔ الا ان نبدل امثالکم، اس بات سے بھی ہم عاجز نہیں کہ ہم تبدیل کر دیں
امثالکم تمہاری طرح، یعنی تمہیں ختم کر دیں اور بدل کے تمہاری طرح اور پیدا کر دیں، ہم اس سے بھی عاجز نہیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو اے انسانوں تم سب کو بیک وقت ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو کھڑی کر دے اسی وقت، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا اگر تم بگڑتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو ہم عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ دوسرے لے آئیں، تمہاری طرح دوسرے لے آئیں، تم کو ہٹا دیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تم کو ایک ایسی شکل میں اٹھائیں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں کوئی اور مخلوق بنا دیں، بندر بنا دیں، سور بنا دیں، کوئی اور مخلوق بنا دیں اور تمہاری جگہ دوسرے انسان لے آئیں، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم پہلی اٹھان کو جانتے ہی ہو۔ اٹھان کا معنی پیدا کرنا، یعنی شروع میں جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مردہ بے جان قطرے سے، یہ تو تم جانتے ہی ہو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، تو تم کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ دوبارہ اللہ پیدا نہیں کرے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ جب تم جانتے ہو کہ پہلی مرتبہ تم کہاں تھے، تو اس وقت تو ہم نے بنا لیا، اب دوبارہ بنانا تو اس سے بھی آسان ہوا نا۔ تو پہلی تخلیق کو تو مانتے ہو اور دوسری کو نہیں مانتے ہو، کیسی بات ہے؟ یہ ایک دلیل ہوئی کہ خود انسان کی اول تخلیق دوسری تخلیق کے لیے دلیل ہے، اور دوسری تخلیق آسان ہے بنسبت پہلی کے۔ جب وہ ہم نے کر دی، جب نہ تمہارا نقشہ تھا، نہ نمونہ تھا، نہ تمہارا کبھی ذکر تھا، پھر بھی ہم نے تم نے بنایا، اب تو کم از کم نقشہ نمونہ تو ہے، کچھ ذرے بھی تمہارے ہوں گے، تمہارا کچھ جسم کے، تو اب بنانا کون سا مشکل ہے؟ جی۔ دوسری دلیل افرأیتم ما تحرثون، یہ تو بتاؤ وہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، حرث کہتے ہیں کھیتی باڑی، تو کھیتی باڑی میں کیا ہوتا ہے؟ فصلیں بیجی جاتی ہیں، فصلوں کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فصل اگتی ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے، افرأیتم ما تحرثون، یہ تو بتاؤ وہ جو تم ہل چلاتے ہو، بیج زمین میں ڈالتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ جیسے انسانی بیج تم نے ڈال دیا، اگایا ہم نے، ایسے ہی فصلوں کے بیج جو تم کھیت میں ڈالتے ہو ہل چلا کر، اوپر سے مٹی ڈال کے دبا دیتے ہو، تم تو اس کو ضائع کر دیتے ہو، کیونکہ مٹی میں جو چیز گئی وہ تو مٹی ہو جاتی ہے، تو وہ بیج تم نے تو ضائع کر دیا، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی، تو اس کو پھر مٹی کے پیٹ میں سنبھالا کس نے؟ ضائع ہونے سے کس نے بچایا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اقبال کہتے ہیں، میں نے لکھ لائے تھے تاکہ سارا اس کو سنا دوں، دو چار تو مجھے یاد تھے، لیکن پھر آج میں سب پورا سنا دوں آپ کو۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سمندر کی موجوں سے بادل یعنی کون اٹھاتا ہے، اوپر لے جا کر اس کو برساتا کون ہے؟ تو تم نے تو مٹی میں ڈال کے ضائع کر دیا، ہم نے اس کو اندر سنبھالا، اس کی پیاس بجھانے کے لیے بادل بنائے، بادلوں کو بھیجا اور مقررہ جگہ میں پانی برسایا تاکہ تری ہو، وہ بیج پھولے۔ تو کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب،
کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد خوشگوار. ہوا مشرق مغرب جنوب ہر طرف سے چلتی ہے نا, تو یہاں پچھم مغرب کی ذکر ہے. تو مغرب سے ہوا کس نے اٹھائی؟ باد نسیم, خوشگوار ہوا. ایک تو وہی جلی بھنی ہوا آتی ہے نا جو پودوں کو بھی جلا دیتی ہے, ایک خوشگوار. تو خوشگوار ہوا مغرب سے کس نے چلائی؟ ان کے یعنی پودوں کے لیے, فصلوں کے لیے. یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب؟ زمین کس کی ہے؟ چاند سورج کس کے ہیں؟ کیونکہ پیداوار میں زمین کا بھی حصہ ہے. زمین ہی نہ ہوتی تو بیج کہاں ڈالتے؟ بادلوں کا بھی حصہ ہے, بادل نہ برستے تو وہ بیج اندر ہی ختم ہو جاتا. اور سورج اور چاند کی گرمی نہ ہوتی تو پھر تمہارے پھل کیسے پکتے, ان میں ذائقے کیسے پیدا ہوتے؟ تو یہ ساری کائنات تو لگی ہوئی ہے تمہاری ڈیوٹی میں. جی یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ یعنی گندم کا جو خوشہ ہے نا, اس میں ایک دانہ ڈالا تھا آپ نے, پودا نکلا, اس کے اوپر خوشہ نکلا. خوشے میں کتنے دانے ہیں؟ ہر دانہ موتی کی طرح لپٹا ہوا ہے بھوسے میں, ہر دانہ. تو خوشہ گندم کی جیب یعنی وہ موتیوں سے کس نے بھری؟ اس میں وہ موتی جیسے دانے کس نے پیدا کیے؟ سنبھالنے کے لیے اوپر کور کس نے چڑھایا؟ جی موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ پھر یہ موسم بدلتے ہیں, یہ سپرنگ ہے جی, بہار کا موسم ہے, یہ خزاں کا پت جھڑ کا موسم ہے, یہ گرمی کا موسم ہے, ٹھیک ہے, یہ خزاں کا موسم ہے. تو یہ 4 موسم کس نے بنائے اور ہر موسم کو تبدیلی لانے کی, انقلاب کی عادت کس نے ڈالی کہ یہ آئے گا تو اب یوں ہوگا, یہ فصل ہوگی, یہ فصل ہوگی. فرمایا یہ سسٹم کس کا ہے, ذرا سوچا ہے تم نے؟ تو یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں تم تو ہل چلاتے ہو, مٹی میں دانے ڈال کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہو, ان دانوں کو سنبھالتا کون ہے؟ پھر ان کو پانی پلانے کے لیے بادل کون اٹھاتا ہے؟ اس سے بارش برساتا کون ہے؟ اور پھر وہ نرم و نازک پودا جب نکلتا ہے تو سخت مٹی ہے, سخت مٹی ہے, اس کے نکلنے کے لیے مٹی کو پھاڑتا کون ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو ایک لپٹا ہوا پتی ہوتی ہے, اس نازک پتی کو جس پہ پاؤں رکھو مسل جائے, جس پہ تیز بارش برسے تو ٹوٹ جائے, جس پہ گرم ہوا چلے تو سکڑ یعنی ختم ہو جائے, اس کو مٹی جو اوپر سخت ہو چکی ہے اس کو پھاڑ کے راستہ کون بناتا ہے؟ پھر وہ نرم و نازک کومپل ہے ابھی, تو اس کو گرم ہواؤں سے, سرد ہواؤں سے, گرم ہواؤں سے بچاتا کون ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کا تنا کون, پھر اس کے اوپر پتیاں, پھر اس کے اوپر خوشہ, یہ سارے مرحلے کون کرتا ہے؟ کیا تم یہ فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلنا خطاما, اگر ہم چاہیں تو اس کو کٹی ہوئی فصل بنا دیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا, فصل تیار ہو جاتی ہے, سیلاب آیا اور کچھ نہیں, فصل تیار ہو جاتی ہے, تیز ہوائیں چلیں, تو اگر ہم چاہیں اس کو تو کٹی ہوئی بنا دیں, تیار. فضل تم تفکہون, تو پھر تم آپس میں باتیں کرتے رہ جاتے ہو, ہائے وائے کرنا شروع کر دیتے ہو, باتیں کرتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں انا لمغرمون, ہائے ہم تو تاوان کے نیچے دب گئے. حاصل کیا ہو؟ بیج ضائع ہو گیا, اس پہ جو خرچہ کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. تو پھر کہ تو ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے, نقصان میں آ گئے. بل نحن محرومون, بلکہ کہتے ہو ہائے ہائے ہم تو محروم ہی ہو گئے, کچھ رہا ہی نہیں. کبھی تھوڑا بہت نقصان ہو تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں کہ ہم تاوان میں آ گئے, نقصان میں آ گئے. کبھی ساری فصل چلی, کہتے ہیں اوہو ہم تو سرے سے محروم ہی ہو گئے. تو
اس فصل کو بچا کر تمہارے گھروں تک پہنچاتا ہے، آفات و بلیات سے بچا کر۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ تو بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، وہ پانی جو تم پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی تو بارش برستی ہے جی۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا سفید بادلوں سے تم یہ پانی اتارتے ہو؟ تم اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ان بادلوں سے ہم پانی اتارتے ہیں؟ بادل تو آسمان پہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر بادل سے کیا یعنی بارش برستی ہے؟ نہیں، جب ہم برساتے ہیں تو برستی ہے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ بادل بھی سمندر کے کھٹے پانی سے، کڑوے پانی سے اٹھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پانی اوپر سے برستا وہ بھی کڑوا ہی ہوتا، کڑوے بادلوں سے آئے، لیکن کڑوے بادلوں سے میٹھا پانی چھان کر کون تمہیں دیتا ہے؟ فلٹر، جی فلٹر کر کے آتا ہے نا۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوائی کر کے برسائیں، کڑوائی کر کے برسائیں۔ فلولا تشکرون، تو تم پانی پی کر شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو کہ جس نے خدا نے میٹھا پانی پلایا؟ تو پانی پینے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبی، کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے میٹھا گلے سے آسانی سے اترنے والا پانی پلایا اپنی مہربانی سے، اور اس پانی کو کڑوا اور بد ذائقہ نہیں بنایا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے گناہوں کا تقاضا تھا کہ یہ کڑوا ہو کے آتا، اس نے اپنی رحمت سے میٹھا کر کے برسایا۔ فرمایا کون برساتا ہے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ تو بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کھانے پکاتے ہو، تاپتے ہو اور کئی کام آگ سے لیتے ہو۔ اانتم انشأتم شجرتھا، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں؟ کیونکہ درختوں کی لکڑی سے ہی تو آگ جلتی ہے نا، تو یہ جلنے والی لکڑیاں تم نے پیدا کی ہیں جن سے آگ جلتی ہے۔ ام نحن المنشئون، یا ان درختوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ درخت ہی نہ ہوتے آگ کہاں سے جلاتے؟ تو ہم نے درخت پیدا کیے، زیادہ تر دنیا میں درختوں ہی سے یعنی ان کے لکڑیوں سے ہی آگ جلتی ہے۔ ہاں اب اور بھی ایندھن ہیں، کوئلہ، لیکن کوئلے کے بارے میں بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ مضبوط لکڑیاں تھی، درخت تھے، اور کسی صدمے سے یہ زمین میں دب گئے، زمین میں دب گئے، اور وہاں ایک عرصہ دراز رہنے کے بعد وہ گل گئے، یعنی وہ پتھر بن گئے، سیاہ پتھر بن گئے۔ تو ہیں یہ بھی لکڑی ہیں کہ کسی زمانے میں دبے ہیں، اور دبنے کے بعد یہ سیاہ ٹکڑے بن کر کوئلہ بن گئے ہیں۔ اور پھر اب پتھروں اور کوئلے کے مکس ہونے سے گیس پیدا ہو گئی، یہ بھی ایندھن ہے نا، گیس۔ تو گیس جو ہے زمین میں پیدا ہوئی، یہ بھی ان کے مکس ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو اصل چیز اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ لکڑی جلائی جاتی ہے، پھر دوسرے نمبر پر کیل ہے، یعنی گیس بھی آ گئی ہے، اب یہ بھی آ گیا، اور جتنی ضرورتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایندھن بھی بناتے ہیں۔ سب سے بڑا ایندھن تو سورج ہے، ہاں جی، کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور جتنا ایندھن اس میں اتنا دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، اور اب اس کو بھی زیر استعمال لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، سولر سسٹم چل رہا ہے۔ ایک وقت آیا دنیا بچ گئی، کامیاب ہوئی، تو پھر سورج کی تپش سے ہماری انگیٹھیاں بھی جلیں گی، چولہے بھی جلیں گے، لائٹیں بھی ہوں گی، کارخانے بھی چلیں گے، جہاز بھی چلیں گے، سب کچھ چلیں گے، جس طرح اور ایندھن سے آج چلتی ہیں۔ کبھی وہ وقت بھی آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ ایندھن بھی ختم ہو جائے گا، پھر سسٹم بھی ختم ہو جائے گا۔ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو بھی ایک نصیحت کی چیز بنائی ہے،
کہ اس کو دیکھ کے جہنم کی آگ کو یاد کرو کہ یہ اس کا 70واں حصہ ہے، وہ 70 گنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ آگ یہ ایک یادگار ہے جہنم کی آگ کی، اسی کو بیٹھ کے تاپو نہیں، اس سے اس کا بھی خیال کرو۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور یہ آگ مسافروں کے لیے ایک سامان ہے، وہ دوران سفر آگ جلا کر تاپتے بھی ہیں، کھانے بھی پکاتے ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے مسافر ہی کیا بلکہ سب کے لیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو ان نعمتوں کو یہ خیال میں لائیں نہ لائیں، قدر کریں نہ کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو بڑی عظمتوں والا ہے، یہ سب اس کی نعمتیں۔ تو یہ چند اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت بھی دیے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، اور سوچ کر پھر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، یہ سب کچھ اس نے دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔